بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما یکون فی الظن، اور دوسرے نسخوں میں ہے باب ما یجوز من الظن. دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے. ایک اور روایت بھی ہے جرجانی اور قابیسی کی، ما یکرہ فی الظن. ما یجوز فی الظن یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر گمان کیا تھا دو آدمیوں کے متعلق، اور آپ کا ظن غالب ہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ایسی نہیں تھی کہ ایک دم کوئی چیز دیکھ کر فیصلہ کر لے. بار بار تجربے سے گزرنے کے بعد یا لوگوں کی طرف سے اس کے متعلق قطعی باتیں معلوم ہونے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتے تھے. دو آدمیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نام نہیں لیا ان کا، لیکن لیث ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ دونوں منافق تھے. ما اظن فلانا و فلانا یعرفان من دیننا شیئا، میں نہیں گمان کرتا ہوں فلاں اور فلاں کے متعلق کہ وہ جانتے ہو ہمارے دین میں سے کوئی چیز. مراد ہے کہ ہمارے دین میں سے کچھ نہیں جانتے ہیں، اس کا میں گمان کرتا ہوں. ان کے عدم علم، عدم معرفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظن ہے. قال لیث کان رجلین من المنافقین، یہ لیث کے فرما رہے ہیں یہ دونوں منافق تھے. آگے اس کے بعد والی روایت، دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما وقال یا عائشۃ ما اظن فلانا و فلانا یعرفان دیننا الذی نحن علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے ایک دن، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں نہیں گمان کرتا ہوں فلاں اور فلاں کو کہ وہ ہمارے دین کے متعلق کچھ جانتے ہوں، الذی نحن علیہ، جس دین پر ہم ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اگلے ابواب کے اندر بئس الاسم الفسوق بعد الایمان اور ایاکم والظن، حدیث شریف میں اس طرح کی چیزیں ذکر فرمائی، بدگمانی سے بچو. کبھی کبھار کسی آدمی کے متعلق آپ کو خارجی قرائن سے یا روزمرہ کے تجربے سے معلوم ہوتا ہے، یا اس کے کسی سے ملنے کے بعد آپ کے ساتھ دوسرے آدمی کا سلوک بدل جاتا ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو آدمی کو یقین کروا دیتی ہے کہ اسی بنیاد پر اگرچہ کبھی کبھار غلط بھی ہوتا ہے، اس کو اگلے باب میں ذکر کر دیا. لیکن جب آپ کو کسی چیز کے متعلق ظن غالب ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو منافقوں کے متعلق آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے دین میں سے یہ دونوں کچھ نہیں جانتے ہیں، تو لفظ میں ہے ما اظن، لیکن مراد ہے اظن ان فلانا و فلانا لا یعرفان من دیننا، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ فلاں اور فلاں ہمارے دین میں سے کچھ نہیں جانتے. حالانکہ یقین کا درجہ تھا، بارہا ان منافقین سے تجربہ ہو چکا تھا، پھر بھی الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفت استعمال فرمائی، نرمی استعمال فرمائی، اور ما اظن فلانون و فلانا یعرفان من دیننا شیئا کے عجیب و غریب انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلکا کر کے پیش کیا. ہم کبھی کبھار محض شک کی بنیاد پر یقین کی بات کر دیتے ہیں اور پھر بات دوسری ہوتی ہے، تو وہ ایاکم والظن والی روایت کے ماتحت آ گیا. اور یہ کبھی ہمیں کسی آدمی کے متعلق اگلے تجربے اور اس قسم کی چیزوں سے یقین ہوتا ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا ہے، پھر بھی حضور نے اس کو ظن سے تعبیر کیا. معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے کسی سے ایاکم والظن بدظنی سے منع فرمایا، تو اس طریقے سے کبھی کبھار اگر آپ کو کسی کے ظاہری احوال وغیرہ سے اس طرح کی شکل معلوم ہو تو وہاں آپ کے لیے ظن رکھنا جائز ہوگا. آگے باب ستر المؤمن علی نفسہ، تو یہ مختلف طریقے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو یہاں ذکر فرمایا. مومن کا اپنی ذات کے اوپر چھپانا یہ بھی بہت ضروری ہے. ایک گناہ کسی نے کیا تو اس کو مجاہرت، اس کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے نہ کہے، اللہ پاک نے تو چھپا دیا اور تو اس کو ظاہر کر رہا ہے. آگے روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کی فرماتے ہیں، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیا گیا ہے. الا المعافن، باب مفعلہ سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن الا المجاہرین، مگر وہ آدمی جو جہرن کوئی عمل کرے، کھلم کھلا ایک برائی کر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کر رہا ہے. آگے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ. وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ، اور بے پرواہی میں سے، بے فکری میں سے یہ بات ہے کہ آدمی رات کو کوئی عمل کرے،
پھر صبح کرے، اللہ نے اس کو چھپا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، یا فلان عملت البارحۃ کذا و کذا، اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہے کہ فلانے میں نے گزشتہ رات ایسا ایسا گناہ کیا، وقد بات یسترہ ربہ، اللہ پاک تو اس کو چھپا رہے تھے اور یہ بندہ اس کو ظاہر کر رہا تھا، یصبح یکشف ستر اللہ، اور یہ صبح کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستر کو وہ کھول رہا ہے۔ اللہ پاک نے بندوں سے اس کو محفوظ رکھا۔ پچھلی شریعتوں میں دروازوں پر لکھا جاتا تھا اور اس طرح کچھ چیزیں ہوتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں معاف فرما دیا۔ بڑے سے بڑا مجرم اور گنہگار گناہ کر کے آئے اور ظاہر میں لوگوں کے سامنے صوفی صاحب بن کر بیٹھے تو لوگ یہی سمجھے کہ یہ ٹھیک آدمی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی اس قسم کی چیزوں کو چھپاتے ہیں، لیکن بندہ جب لوگوں کے سامنے مجاہرتاً یہ عمل کرتا ہے، گویا اس کے سامنے اس عمل کی بے عزتی، یعنی ایک تو اللہ کی نافرمانی کی اور ڈھٹائی سے اس کو کہہ رہا ہے، یہ پسندیدہ نہیں۔ آگے اس کے بعد حضرت صفوان ابن محرز کی روایت میں ان رجلا سال ابن عمر، ایک صاحب نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا، کیف سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی النجوى، بندے اور خدا کے درمیان جو سرگوشی ہوگی، جو بات چیت ہوگی آہستہ آہستہ، اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ حضور سے آپ نے بندے اور خدا کے درمیان کی سرگوشی کے متعلق کوئی بات سنی ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدنو احدکم من ربہ حتی یضع کنفہ علیہ، تم میں سے ایک آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب ہوگا، اور کتنا قریب ہوگا؟ حتی یضع کنفہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا بازو اس پر رکھ دیں گے، کنف رکھ دیں گے۔ الکنف معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، لفظ کنف معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ اللہ اور بندہ ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی خصوصی توجہ فرمائیں گے، یضع کنفہ کے لفظ سے جس کو تعبیر کیا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے عملت کذا و کذا، تو نے ایسے ایسے گناہ فلانے وقت کیے تھے، مرتین، 2 مرتبہ یہ اس سے پوچھا جائے گا، قول سے متعلق ہے، 2 مرتبہ یہ پوچھا جائے گا۔ فیقول، قول کے ساتھ اس کا تعلق ہے، متعلق یہ قول سے ہے، عمل سے نہیں ہے۔ تو عملت کذا و کذا، تو نے ایسا ایسا کیا، وہ بندہ کہے گا نعم، ویقول عملت کذا و کذا، پھر اللہ پاک فرمائیں گے، بندہ کہے گا جی ہاں، فیقررہ، اللہ پاک اس کے پاس اپنے ان تمام گناہوں کا اقرار کروائیں گے، پھر اللہ پاک فرمائیں گے انی سترت علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں تجھ سے اس گناہ کو چھپا لیا، یعنی لوگوں کی نظروں سے، وانا اغفرها لک الیوم، اور میں آج تجھے معاف کر رہا ہوں۔ یہ اس بندے کے لیے جو بندہ ستر المومن، جو چھپائے اپنے لیے اور جو ظاہر کرے، اس کا تو اگلے باب میں آ گیا، باب الکبر، تکبر کا بیان۔ بہت بری چیز ہے یہ، رات دن جانتے ہیں آپ کتنا نقصان انسانوں کو کرتی ہے۔ تکبر ہی کی بنیاد پر آدمی کتنی چیزوں سے محروم ہوتا ہے، لوگوں سے اچھے سلوک سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے آیت فرمائی، ثانی عطفہ، ثنا اتنی موڑنا، ثانی عطفہ، اپنی گردن کو موڑ رہا ہے، مروڑ رہا ہے۔ جب اس کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتلائی جاتی ہے، اللہ کے رسول کی باتیں بتلائی جاتی ہے، تو ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، اپنی گردن پھیر دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ نبی کی بات ماننے سے انکار کرتا ہے، مستقبلا فی نفسہ، اسی کی تشریح فرمائی۔ تکبر کرتے ہوئے ہمارے جیسا ایک انسان، وہ ہمیں کوئی نصیحت کرے اور ہم اس کی بات کو مانیں، عطفہ رقبتہ، عطف کا معنی یہاں گردن۔ تو ظاہر میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب آدمی کسی کی بات نہیں مانتا ہے تو گردن پھرا دیتا ہے۔ تکبر میں کبھی عملاً بھی ہوتا ہے اور کبھی قولی طور پر بھی ہوتا ہے۔ الا اخبرکم باہل الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خبر نہ دوں جنت والوں کی؟ کل ضعیف متضعف، یا متضعف دونوں ہے، ہر کمزور، ضعیف الحال مراد ہے، ضعیف الجسم یا مراد نہیں ہے۔ متضعف بتکلف، جس کو کمزور سمجھا گیا، لوگ جس کو اس کی دنیاوی حال کے اعتبار سے حقیر سمجھے، یا تواضع اور انکساری کی بنیاد پر بیچارے کو لوگوں میں تذکرہ نہ ہو۔ جیسا آپ سن چکے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر کسی جگہ ان کو شادی کا پیغام وہ دے تو کوئی ان کی بات نہ سنے، مجلس میں جائے
کوئی ان کا قابل اعتبار یعنی ان کا جانا اور نہ جانا دونوں برابر، کوئی ان کی بات کو نوٹس نہ لے، کوئی ان کے بیٹھنے کو نوٹس نہ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ اگر اللہ پر کسی چیز کی قسم کھا لیتے ہیں اقسم علی اللہ لا ابرہ، اللہ کے یہاں بہت پیارے ہیں لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے سب ایسے ہوں گے، اور جہنمی کل عتل جواز مستكبر، ہر حد گرم، بدخو اور تکبر کرنے والا، یہ سب چیزیں جمع ہوتی ہے متکبر میں، کبھی کچھ کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ایک روایت آپ سن چکے ہیں، جنت اور جہنم کے درمیان مکالمہ ہوا، تو جنت نے کہا کہ جہنم نے کہا کہ تمام متکبرین میرے اندر ہے، اور جنت کہتی ہے کہ میرے اندر ضعیف اور کمزور لوگ ہیں، یعنی حال کے اعتبار جن کو لوگوں نے کمزور سمجھا، لیکن وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بندے ہیں، جو سماج اور سوسائٹی کے اندر اپنا کوئی بڑا مقام نہیں بتلاتے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام بڑا ہے۔ ایک صاحب جا رہے تھے، حضور نے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی جگہ ان کا پیغام پہنچ جائے تو لوگ قبول کرے، اس کو استقبال کریں ان کا، مطلب ان کی تعریف اور ان کی فضیلت ذکر کی۔ دوسرے ایک صاحب تھے، حضور نے فرمایا ان کا حال، کہ اگر کسی جگہ جائے تو مجلس میں نوٹس نہ لیا جائے، کہیں پیغام بھیجے تو ان کا پیغام قبول نہ کیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بعد والا پہلے والے جیسے لوگوں سے، افراد مراد نہیں ہے، صفات مراد ہے، یہ بعد والا پہلے والوں جیسی صفات والوں کے مقابلے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ایسوں کے کتنوں کے مقابلے میں یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ تو جنت اور جہنم، ایک تو یہ بتلا دیا کہ جنت میں جانا ہے تو تواضع اختیار کرو، اور جہنم میں جانا ہے تو کبر اختیار کرو، جہنم سے بچنا ہے تو کبر سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کانت الامۃ من ایماء اہل المدینۃ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت۔ اللہ کے نبی ہے، کائنات کے سردار، لیکن مدینہ منورہ میں کوئی باندی جن کی اس زمانے میں کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی باندیوں کی، یہ اگر حضور کو راستے میں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے کام ہے، تو راستے ہی وہ آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور بلکہ روایت میں تو یہ لفظ ہے کہ بیدی رسول اللہ، حضور کا ہاتھ پکڑ کر وہ یہ کہے کہ مجھے آپ سے کام ہے اور فلانی جگہ میرا یہ کام پورا کروا دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلتے، اس میں عیب نہیں سمجھتے۔ راستے کے بیچ میں کیا ہمیں پوچھ رہے ہو، راستے کے بیچ میں ہم سے کیا بات کر رہے ہو۔ لیکن کبھی کبھار طالب علم ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کے چھٹی لینی ہو تو ایسا موقع تلاش کرتا ہے کہ راستے میں ہے، کوئی مہمان ہے، تو ایسے موقع پر ہم بھی کہتے ہیں کہ بعد میں آفس میں آؤ، اس لیے کہ اس مسئلے کا تعلق راستے سے نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بات پوچھ لی، مسئلہ پوچھ لیا، کوئی چیز اس طرح کی پوچھ لی اور وقت ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی کبھی کسی تقاضے کے لیے جا رہا ہے، کبھی کسی ضرورت کے پیش نظر، اور آپ نے راستے میں روک دیا، تو فتنطلق به حیث شاءت۔ کائنات کے سردار کا یہ حال ہے کہ راستے میں ایک باندی کھڑی ہو کر ان کو یہ کہے کہ مجھے آپ سے کام ہے، میرا کام اتنا نمٹا دیجئے، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے، گویا اتنی تابعداری آپ کرے اس کی، جس کو حسیات سے بھی تشبیہ تعبیر کر دیا کہ ہاتھ پکڑ کر لے جائے اور یہ کہے کہ ادھر آئیے میرے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منقاد، اس طریقے سے اس کی بات کو سننے والے۔ یہ انک لعلی خلق عظیم کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنایا گیا، اسی کا یہ مظہر ہے۔ باب الہجرتی، ہجرت سے مراد یہاں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا نہیں ہے، ایک دوسرے سے تعلق کو قطع کرنا ہے، چھوڑنا ہے، ہجران صحبت، ہجران قول، ہجران عمل، یہ ہجرت اس سے مراد ہے۔ لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث، ترجمۃ الباب میں کچھ نسخوں کے اندر یہ آیت موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے بات چیت کرنا بند کر دے، آگے روایت آ ہی رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر فرماتے ہیں، اوف ابن طفیل، اوف ابن مالک، اور کچھ نے ابن حارث کہا ہے، ان کے نام کے سلسلے کے اندر یہ ہے۔ حضرت ام رومان عبداللہ ابن حارث ابن سخبرہ کی نکاح میں تھی، اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوا تو ام رومان نے شادی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر ان سے حضرت عائشہ اور حضرت عبد الرحمن کا تولد ہوا۔ اور ام رومان نے جو پہلی شادی کی تھی عبداللہ ابن حارث سے، ان سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا طفیل،
تو طفیل اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ماں شریک بھائی ہوئے اس نسبت سے. اچھا، اور کچھ روایتوں میں اوف ابن مالک ابن طفیل، بیچ میں مالک کا بھی تذکرہ ہے، اور کچھ میں ہے اوف ابن حارث ابن طفیل. علی المدینی کہتے ہیں کہ یہی لوگوں میں اختلاف رہا، یعنی ان کے باپ کے سلسلے میں، اور مشہور اوف ابن حارث ابن طفیل ہے یہ کہہ رہے ہیں. خیر، یہ تو نام کا اختلاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت طفیل دونوں کی والدہ ایک ہے، اس اعتبار سے طفیل کے بیٹے اوف ہوئے، حضرت عائشہ کے بھتیجے ہوئے، اسی لیے کہنا ہوا ابن اخی عائشہ. ماں کے اعتبار سے، ام رومان کے اعتبار سے، ورنہ ان کے والد الگ عبداللہ. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ عبداللہ ابن زبیر نے کسی سودے میں یا کسی بخشش کے سلسلے میں اعطتہ عائشہ، جو حضرت عائشہ نے کسی کو دیا ہوگا، اس سلسلے میں عبداللہ ابن زبیر جو ان کے دانجے ہیں وہ ناراض ہو گئے اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، واللہ لتنتہین عائشہ او لاحجرن علیہ. خالہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل سے رک جائے، جو اپنا مکان بیچا تھا، کچھ روایتوں میں یہ ہے، تو مکان بیچ رہی تھی، اس کے اوپر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے تھے. حضرت عائشہ کی کنیت ہے ام عبداللہ. یہ عبداللہ کی جو نسبت حضرت عائشہ کی طرف لگی ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہی کی نسبت سے لگی ہے. یہ ایک واقعہ پیش آیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کا امیر بننے سے پہلے کا معاملہ ہے. خلافت کا جو حجاز مقدس کے علاقے میں آپ کی حکومت قائم ہوئی تھی، اس حکومت کے قیام سے پہلے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس سے پہلے ہی ہو چکا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی 57 ہجری میں، تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے. خیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالہ کا تعلق باہمی بہت اچھا تھا. یہ ہدیہ اور تحفے بھی اپنی خالہ کو بھیجتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ خالہ محترمہ اچھی طریقے سے زندگی گزارے، ان پر کوئی فقر و فاقہ نہ ہو. لیکن یہ تو ام المؤمنین تھی، یہ کوئی بھی چیز ہوتی تھی ان کے پاس تو اللہ کی راہ میں دے دیتی تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر کا فرمانا تھا کہ میں ان کے لیے دے رہا ہوں. یہ کچھ اور محدثین نے ذکر کیا ہے، یہاں جو قصہ عبارت میں ذکر کیا امام بخاری نے، وہ تو قال فی بیع او عطاء، حضرت عائشہ نے کسی کو کوئی چیز دے دی یا کوئی سودا کیا. عمومی طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے عطاء نہیں کی تھی، اور یہی حضرت عبداللہ ابن زبیر بڑی اپنی خالہ کا خیال رکھتے تھے، خدمت کرتے تھے، ہدیے تحائف بھیجتے تھے. لیکن اب جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے خداوندی میں دے دیتی تھی تو انہوں نے کہا کہ یا تو خالہ کو اس سے روکنا ہوگا، وہ خود رک جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ضرور حجر کروں گا، یعنی ان کو معاملات اور عطا وغیرہ سے روکوں گا. یہ جملہ حضرت عائشہ کو ناپسند ہوا کہ تم اگر میرے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتے ہو بھانجے ہونے کی بنیاد پر تو میں بھی تمہارے ساتھ تعلق رکھتی ہوں، لیکن جب تم نے مجھے دے دیا اب اس کے بعد راہ خداوندی میں دینا نہ دینا یہ میرا اپنا اختیار ہے. کسی اللہ والے کسی غریب فقیر محتاج کا خیال کر کے اس کو دے دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ طبیعت تھی. تو حضرت عائشہ نے ناراضگی کا اظہار کیا. جب آپ کو یقین سے بات پہنچ گئی تو فقالت اہو قال ھذا، کیا عبداللہ نے یہ کہا؟ عبداللہ ابن زبیر نے قالوا نعم، فرمایا کہ جی ہاں. قالت هو للہ علی نظر الا اکلم ابن زبیر ابدا، تو ناراض ہو کر حضرت عائشہ نے فرمایا هو للہ، اللہ کی شان یہ ہے کہ علی نظر، میرے ذمہ منت ہے یہ کہ میں بات نہیں کروں گی عبداللہ ابن زبیر سے ابداً، ہمیشہ. یہ ابداً کا لفظ فرما دیا آپ نے. للہ علی نظر ان کلمتہ، دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہے، اللہ کے لیے میرے لیے نظر ہے ان کلمتہ، اگر میں بات کروں تو مجھے قسم کا کفارہ دینا پڑے. لا تکلم، کچھ روایت میں لا اکلم ہے اور کچھ روایتوں میں لا اکلم بھی ہے. خیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ فرما دیا فاستشفى ابن زبیر الیہا حین طالت الہجرہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی مدت سے بھانجے سے نہیں بول رہی ہے، بڑی فکر تھی عبداللہ ابن زبیر کو، حضرت عائشہ کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن چونکہ یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا اور ان کو پتہ چل گیا تو حضرت عائشہ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب دیکھا کہ حالات تو کسی طریقے سے نرم نہیں پڑ رہے ہیں، انہوں نے اپنی ذاتی کوشش کی ہوگی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی، تو فاستشفى، انہوں نے لوگوں سے سفارش کروائی. فقالت لا واللہ لا اشفع فیہ ابدا،
حضرت عائشہ نے فرمایا ان کے سلسلے میں کسی کی سفارش بھی میں نہیں سمجھوں گی، ولا تحنث الی نظری، اور جو منت مانی ہے اس کو میں پوری ہی کروں گی، اس میں حانث نہیں ہوں گی، میں نظر کو توڑوں گی نہیں۔ فلما طال ذلک، پھر اور معاملہ لمبا ہو گیا عبداللہ ابن زبیر پر، تو انہوں نے حضرت مسور ابن مخرمہ اور عبد الرحمن ابن اسود ابن عبد یغوث، یہ دو انصاری ہے، ہما من بنی زہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کا جو رشتہ تھا بنی زہرہ کا، وہاں کے یہ دونوں حضرات تھے، آپ سے رشتہ داری تھی ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیالی، تو اس نسبت سے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ان کو آگے کیا کہ چونکہ آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ننیالی رشتہ رکھتے ہیں، حضرت عائشہ کو معلوم ہے آپ کا رشتہ، اور پہلے زمانے میں لوگ رشتہ داری کا بہت لحاظ کرتے تھے، تو ان دونوں بزرگوں کو تیار کیا۔ وقال لهما انشدكما بالله لما ادخلتمانی علی عائشہ، لما الا کے معنی میں، ان کل نفس لما علیہا حافظ ای الا علیہا حافظ، اس طرح میں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، الا ادخلتمانی، مگر یہ کہ تم دونوں مجھے میری خالہ کے پاس داخل کرا دو۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ اپنی چادریں مجھے دے دو، چنانچہ ان بزرگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ گئے حضرت عائشہ کے پاس، کہا کون؟ تو کہا مسور ابن مخرمہ اور عبد الرحمن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اجازت مانگی کہ آئیں ہم، کہا سکتے ہیں، انہوں نے کہا سب آئیں، حضرت عائشہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ عبد البھائی بھی ہے، بھانجے بھی ہے، تو کہا کہ سب آؤ، تو یہ دونوں تو باہر رہے اور عبداللہ ابن زبیر کو پردے کے اندر دھکیل دیا۔ اب وہ خالہ کے پاس منت سماجت کرنے لگے، رونے لگے، پیر پکڑنے لگے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنی منت کی بات کر رہے ہیں۔ اس پر پھر ان لوگوں نے کہا کہ منت تو آپ پوری کر سکتے ہیں، قسم توڑ کر کفارہ دے سکتے ہیں آپ۔ فَإِنَّهُمَا لَا يَحِلُّ لَهُمَا أَن تُنذِرَ قَطِيعَتِي، حلال نہیں ہے تمہارے لیے یہ کہ تم میری رشتہ داری کو چھوڑ دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو ان دونوں حضرات نے بھی ان کو مان لیا۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جس طرح ہو سکے ایک مرتبہ مجھے حضرت عائشہ کے پاس لے جاؤ۔ حضرت عائشہ کے منت کو، رشتہ کو توڑنے کی جو منت مانی گئی ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ رشتہ توڑنے کی منت یہ معصیت ہے۔ حضرت عائشہ کو تو معلوم ہی تھا، لیکن دینی نسبت تھی، حضرت عائشہ کی سخاوت پر وہ روک لگا رہے تھے، اس لیے حضرت عائشہ ناراض ہوئی، اور صرف روک لگاتے تو ٹھیک تھا، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار ہوا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں آیا۔ فاقبل به المسور و عبد الرحمن، یہ دونوں حضرات مشتملین بأردیتہما، انہوں نے چادر لی تھی تو اپنی چادریں لپٹے ہوئے تھے، عبداللہ ابن زبیر کو بھی اپنی چادر میں ساتھ لپیٹ لیا اور حضرت عائشہ کے دروازے پر پہنچے، اندر سے اجازت مانگی اندر آنے کی۔ حضرت عائشہ نے اندر آنے کی اجازت دی، نام پہلے تو انہوں نے کہا اندخلو، ہم داخل ہو جائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ داخل ہو جاؤ، انہوں نے کہا سب کے سب، تو فرمایا سب کے سب آ جاؤ۔ حضرت عائشہ کو معلوم نہیں تھا کہ عبد البھائی بھی ہے۔ فلما دخلوا، جب یہ لوگ آئے تو دخل ابن زبیر الحجاب، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں اندر چلے گئے۔ فاعتنق عائشہ، حضرت عائشہ سے چمٹ گئے اپنی خالہ سے، فطفق یناشدھا ویبکی، اور ان کو اللہ کا واسطہ دینے لگے اور رونے لگے، اور ادھر سے باہر سے حضرت مسور اور عبد الرحمن بھی اللہ کا واسطہ دیتے رہے۔ الا ما کلمت وقبلت منہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھی کہا کہ آپ ان کی بات سن لیجئے، ان کا عذر قبول کر لیجئے، آپ تو جانتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ کے متعلق منع فرمایا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا اما قد عملتی من الہجرتی، آپ نے جو اپنے بھانجے کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ منع فرمایا، چنانچہ وہ روایت بھی ذکر کی۔ فلما اکثروا علی عائشہ، جب ان حضرات نے حضرت عائشہ کو بار بار التذکرہ والتحریج، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار وہ مذاکرہ کرتے رہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرتے رہے یہ حضرات، انہوں نے کوششیں کی، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مان گئی۔ تو تذکیر سے مراد صلہ رحمی کی فضیلت اور اہمیت وغیرہ ذکر فرمائی، اور تحریج سے کسی کو حرج میں ڈالنا، یعنی انہوں نے حضرت عائشہ پر اصرار کر کے جب انہیں تنگ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ بات فرمائی، وہ آگے فرمائی تفیقت تذکرہما وتبکی وتقول انی نذرت، حضرت عائشہ بھی رونے لگی کہ مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے،
محض بھانجے سے نہ بولنے کی بنیاد، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس روایت پر عمل نہ ہونے کی بنیاد پر حضرت عائشہ بھی رونے لگی، لیکن کہنے لگی کہ میں کیا کروں، میں نے اللہ کے نام کی منت مانی ہے اور وہ حضرات منت ماننے کو پورا کرتے تھے۔ والنظر الشدید، نظر کو توڑنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کے نام کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اللہ کا نام لیا تھا کہ واللہ لا اکلم، اور اب اکلم ہو رہا ہے، تو یہ منت کے خلاف ہوا۔ فلم یزال بها حتی کلمت ابن الزبیر، جب یہ حضرات مسلسل کہنے لگے، مسلسل ان کی طرف سے حضرت عائشہ پر یہ بات آئی تو آپ نے پھر قبول کی۔ وَأَعْتَقَتْ فِي نَظْرِهَا ذَلِكَ 40 رَقَبَةً، حضرت عائشہ نے 40 غلام آزاد کیے۔ حالانکہ حدیث شریف میں تو ایک ہی کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ کے نام کی عظمت کے پیش نظر حضرت عائشہ نے 40 غلام آزاد کیے۔ وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَظَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جب جب بھی یاد کرتی تو یاد کر کے روتی اس کو کہ میں نے ایک منت مان لی، پھر مجھ سے وہ پوری نہیں ہو سکی، مجھے اس کا کفارہ دینا پڑا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ میری طرف سے یہ ہوا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کی تکلیف تھی، اتنا روتی کہ آنسوؤں سے ان کا دو پتہ تر ہو جاتا۔ یہ اللہ کے نام کی عظمت کا مسئلہ تھا۔ کئی بزرگوں کے متعلق سنا ہے، حق کے اوپر تھے، کورٹ میں جا کر وہ قسم کھا لے اللہ کی تو چیز ان کی ہو جاتی، لیکن قسمیں نہیں کھائی کہ اللہ کے نام کو ہم اپنی دنیا کے لیے استعمال کریں۔ یہ بہت بڑی ان حضرات کے یہاں چیز تھی۔ آگے والی روایت آپ سن چکے ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی رہو، بغض حسد تدابر نہ کرو، اور اسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ 3 دن میں آدمی تھوڑا کچھ سوچ لیتا ہے۔ اس کے بعد والی روایت میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے یہ کہ چھوڑے اپنے بھائی کو۔ رجل کا لفظ فرمایا، عورتیں بھی اس میں شامل ہے۔ 3 دن تک ایک دوسرے کو چھوڑے رکھیں، فیل تقیانی، دونوں ایک دوسرے سے آمنے سامنے تو ہو، لیکن یہ اعراض کرتا ہے، وَيُعْرِضُ هَذَا، اور یہ اعراض کرتا ہے، یہ ادھر منہ کرتا ہے، وہ ادھر کرتا ہے۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، بولنا بہت آسان ہے لیکن عمل کرنا اس پر مشکل ہے۔ نفس روکتا ہے آدمی کو سلام کرنے سے بھی کہ وہ مجھے کرے، میں اس کو نہ کروں۔ یہ حضرات محدثین نے یہ فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اس حدیث سے یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی سے دینی نسبت سے تو اعراض کبھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے دینی بات کہی اور وہ نہیں کر رہا ہے، جیسے صحابہ کرام کے واقعات ہے، روکا ان کو، کنکری مارتے تھے اس سے، اور اس طرح دوسرے کسی عمل سے روکا۔ کبھی کسی نے اشکال کیا تو صحابی سمجھے کہ حدیث پر اشکال کر رہا ہے، اپنے بیٹے تھے، اپنے رشتے دار تھے، کہہ دیا کہ اب تم سے نہیں بولوں گا، تو دینی نسبت سے تو جائز ہے، جسے آگے آ رہا ہے من الہجران لمن عصا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی من وجہین تو تھا ہی، حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، لیکن پھر آپ اس سے راضی ہو گئی اور آپ نے اپنا عمل پورا کر لیا۔ باب ما یجوز من الہجران لمن عصا، جو بات نہ سنے دینی اعتبار کی تو اس سے ترک کے تعلق بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کی روایت ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ ہی نہ تخلف، غزوہ تبوک کے اندر ہم پیچھے رہ گئے، خلفو الگ ہے، تخلف الگ ہے۔ تخلف کا معنی پیچھے رہنا، اور وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا، جن کو 50 دن تک اللہ پاک کی طرف سے امتحان جن کا لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا، وذکر 50 لیلۃ، 50 دن تک یہ ہوا۔ اس کے بعد والی روایت انی لأعرف غضبک ورضاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تم جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم راضی ہوتی ہو، دونوں احوال کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیسا آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو یہ کہتی ہو بلا ورب محمد، اور جب ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جی ہاں اللہ کے رسول، آپ نے صحیح میری بات کو سمجھا، لیکن لست اہاجر الا اسمک،
آپ کا نامی زبان پر نہیں ہوتا ہے، باقی دل میں تو آپ ہوتے ہی ہیں، لیکن عورتیں ہوتی ہے، بڑی حساس بھی ہوتی ہے، سنویدنشیل گجراتی میں جس کو بولتے ہیں، یہ حساسیت بہت زیادہ ہو تو بھی اچھی نہیں ہے، اور حساسیت بالکل نہ ہو عورت میں، بے حس ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے حساسیت من وجہن ہو، ہر چیز کے اندر مطلب دوسرا ہی نکالتی رہے، اتنی اور اس سے یہ مراد اور وہ مراد، منطق فلسفہ پڑھی ہوئی، یہ اس طرح یا نہ پڑھی ہوئی ہو لیکن اس معاملے میں پڑھی ہوئی ہو، تو ایسی چیزیں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا، یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کا تعلق کم ہونا زیادہ ہونا، اس کا تعلق اس کی کلام سے بھی ہوتا ہے اور اس کا تعلق اس کے چہرے بشرے سے بھی ہو جاتا ہے۔ حل یزور صاحبہ کل یوم او بکرۃ و عشیہ، کیا اپنے ساتھی کی زیارت کر سکتے ہیں روزانہ یا ایک ہی دن میں صبح اور شام؟ گلستان میں ایک روایت سن چکے ہیں آپ، زر غبا تزدد حبہ، حاکم نے تاریخ میں اس کو ذکر کیا، خطیب نے تاریخ بغداد میں اس کو ذکر کیا۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی تردید کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں صبح یا شام دن میں کسی بھی ایک وقت جاتے تھے، تو روزانہ بھی کسی کے یہاں جایا آ سکتا ہے، لیکن خیر حضرت ابوبکر اور حضور کا معاملہ الگ ہے اور وہ زمانہ الگ تھا اور ہمارا زمانہ الگ ہے۔ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کثرت سے لوگ کسی کے یہاں جانا آنا اب کم ہو گیا، پہلے جیسا نہیں ہے۔ خیر ابھی کورونا تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی پہلے لوگ مہمان جاتے تھے، 2 دن 3 دن تک رہتے تھے، اب وہ سواریاں بھی، چونکہ وہ زمانہ ہی ایسا تھا، سواری تھک گئے تو 1-2 دن رہے پھر اس کے بعد جاتے تھے، اور آج کل تو دور سے بھی آیا ہے احمد آباد بمبئی سے بھی، تب بھی 1-2 گھنٹے رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور پھر آدمی چلا جاتا ہے۔ خیر یہاں گفتگو یہ ہے کہ کسی کے یہاں کثرت سے جانا آنا ہو سکتا ہے، دینی امور ہے، دینی نسبتیں ہیں، اللہ والوں کی مجلسیں ہیں، اسباق ہیں مدرسے کے، بزرگوں کے یہاں وعظ اور ملفوظات مواعظ وغیرہ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے تو روزانہ کی پابندی کی جائے۔ لیکن کسی کے گھر جانے کا مسئلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں منع کیا، ذوالغبن والی روایت میں، لیکن اس روایت پر محدثین نے کلام بھی کیا ہے۔ خیر امام بخاری کی تو شرطوں کے مطابق وہ نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے ثابت کیا کہ ضروری کام ہو تو اللہ کے رسول دوپہر کو کبھی جاتے نہیں تھے، لیکن ہجرت کا اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں دوپہر کو گئے۔ روایت اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں۔ باب زیارتی ومن زار قوما فطعم عندهم، اسی طرح کسی کی خیر خیریت کے لیے آپ کسی کے یہاں جاؤ اور ومن زار قوما فطعم عندهم، گھر والوں نے کھانے کی دعوت دی یا کھانے کا وقت ہوا تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں کہا جا رہا ہے، زبردستی نہ ہو کسی کے گھر کھانے کے وقت آپ گئے اور کا کھانا مل جائے گا، غریب آدمی ہے یا مالدار بھی ہے تو انہوں نے اپنے اعتبار سے پکایا ہے اور آپ پوری ٹیم لے کر جاؤ خدام حشام کی، تو یقینی بات ہے کہ سامنے والے کے لیے اس میں پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں یہ فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں گئے اور اس نے کھانا پیش کیا، جیسے صحابہ نے حضور کے سامنے کھانا پیش کیا گھر والوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ حضرت سلمان حضرت ابو درداء کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو اکل عندہ، رات گزارتے ہیں اور مدینہ ہی میں، اور حضور بھی موجود تھے، مدینہ ہی میں مہمان گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک شہر سے ایک ہی شہر کے اندر بھی اور ایک بڑے گاؤں سے دوسرے اسی گاؤں میں دوسری جگہ بھی مہمان جا سکتے ہیں۔ حضرت سلمان نے رات گزاری حضرت ابو درداء کے یہاں، تھوڑی اصلاح کرنی تھی، آگے روایت وہ آ ہی رہی۔ ان کی اہلیہ محترمہ نے، حضرت ابو درداء کی اہلیہ محترمہ نے، ان دونوں کے درمیان مواخات تھی، حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ یہ ان کے یہاں گئے تو ان کے اہلیہ کو دیکھا کہ میلے کچیلے جیسے کپڑے ہیں، تو پوچھا کہ آپ اس طرح رہتی ہو؟ کہا تمہارے بھائی کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو روزوں میں نماز میں ہی مشغول ہے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اور پھر کھانے کے ساتھ ان میں شریک ہو گئے۔ پھر رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، کہا ابھی سو جاؤ، یعنی کافی رات پہلے عبادت میں مشغول ہونا چاہتے تھے ابو درداء، تو روک دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب وقت ہوا وہ بھی اٹھے اور یہ بھی اٹھے، تو اس طرح کی چیزیں تھی۔ پھر حضور کے پاس بھی اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت سلمان کی تائید کی۔ تو حضرت انس فرماتے کہ حضور انصار کے
کسی گھر میں تشریف لے گئے، فطعم عندهم طعاما، گھر والوں نے کھانے کی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں شریک ہوئے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے نہیں ہوگی، جیسے پہلے سے دعوت دے تو وہ تو روایت آپ سن ہی چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درزی صاحب نے دعوت دی اور حضور ان کے یہاں گئے، لحامن کھانا پکانے والا بھی مستقل آدمی تھا، تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہیں اتفاق سے گئے اور کہیں کھانا کھا لیا کسی کے یہاں، تو اگر جیسی سہولت ان کو، آپ کو لمبا سفر ہے، راستے میں کہیں کھانے پینے کا مسئلہ پریشان کن ہے، ایسے موقع پر گھر والوں نے بھی دعوت دی اور آپ نے بھی مناسب سمجھ لیا تو کھایا جا سکتا ہے۔ فلما اراد ان يخرج امر بمکان من البیت، جب آپ وہاں سے کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے گھر والوں کو پوچھا کہ بھئی ایک جگہ مجھے بتاؤ، فنزیح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم، تو گھر والوں نے اس زمانے میں چونکہ ہماری طرح یہ شاندار مکانات نہیں ہوتے تھے، کنکر وغیرہ ڈال دیے جاتے تھے گھر میں، تو ایک جگہ پر کنکریاں بچھی ہوئی تھی، وہیں پر ان لوگوں نے پانی چھڑک دیا تھوڑا اور کپڑا وغیرہ بسترا وغیرہ ہلکا سا چٹائی وغیرہ ڈال دی، حضور نے اسی پر نماز پڑھی، ودعا لهم، یہ سب بے تکلفیاں ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ معلوم ہوا کہ کسی کے یہاں دعوت میں جاؤ تو اس کے بعد ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، سنت نبوی سے اس کا ثبوت بھی ہے۔ کبھی گھر والے خود کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجیے تو پھر دعا کراتے ہیں بزرگ لوگ، تو یہ اس طریقے سے بھی گنجائش ہے۔ من تجمل للوفود، مہمان آپ کے پاس آئے تو آپ کو مہمانوں کے لیے تھوڑا کچھ اپنے لباس وغیرہ کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی آپ سن چکے ہیں۔ قال علی سالم بن عبداللہ، سالم بن عبداللہ نے جو روایت کے راوی ہے روایت بیان کرنا چاہ رہے تھے، حدثنی یحییٰ ابن ابی اسحاق یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سالم ابن عبداللہ نے کہا کہ مل استبرق، تم استبرق کو جانتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں، ما غلظ من الدیباج، وہ ریشم جو تھوڑا موٹا ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے روایت وحسن منہ، اچھا ہے، اچھا حصہ ہو اس کا، یہ کہہ دیا۔ اس کے بعد اب روایت سنا رہے ہیں، اور روایت اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں ایک کپڑا بک رہا تھا اور دیکھا کہ وہ اچھا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کاش کہ آپ اس کو استعمال کر لیتے جمعہ کے لیے اور وفود کے لیے، جب دوسرے، اس سے یہ پتہ چلا کہ باہر کے کوئی مہمان آ رہے ہیں، اہل علم اہل تقویٰ آ رہے ہیں یا اور بھی کوئی دنیا دار آ رہے ہیں، آپ اپنے کپڑے لباس وغیرہ ٹھیک ٹھاک کر سکتے ہیں۔ حضور کے لیے حضرت عمر نے تجمل للوفود، تو حضور بھی جمال اختیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہر وقت مبالغہ آرائیاں جمال کے لیے ہی کوششیں ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ اتنی بات ہے کہ کوئی بڑا آدمی آئے سامنے والے اور آپ بھی ایک بڑے مقام پر ہے، یعنی کوئی بھی ایک عہدہ اور ذمہ داری کے مقام پر ہے، یا پھر اپنے گھر میں ہے آپ اور کوئی مہمان آیا تو آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں اور آپ میلے کچیلے پھر رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں۔ ما غلظ من الدیباج وحسن من، اچھا سمیعت عبداللہ یقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے پاس جوڑا دیکھا ریشم کا، اس کو لے کر حضور کے پاس آئے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس کو خرید لیجئے، اور جب لوگوں کے وفود قبیلے والے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کیجئے۔ آپ نے فرمایا انما یلبس الحریر، چونکہ وہ ریشم کا تھا، حضرت عمر کو حضور نے فرمایا کہ من لا خلاق لہ، جن کو آخرت میں نہیں ملے گا ان کو وہ دنیا میں پہنیں گے، مراد یہ کہ اگر ہم نے دنیا میں ریشم پہن لیا مردوں نے تو وہاں نہیں ملے گا، یہ حضرت عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عمر نے بات چھوڑ دی، فمضى فی ذلک ما مضى، ہو گیا۔ ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث الیہ بحلۃ، تھوڑے دن ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں وہی جوڑا اسی طرح کا آپ نے بھیجا۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا، فأتى بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال بعثت الی بهذا، حضرت عمر حضور کے پاس گئے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول اس دن تو آپ کو میں نے کہا تھا تو آپ نے قلت فی مثلها ما قلت، ایسا ہی کپڑا آپ کے پاس آیا، اس وقت آپ نے کہا کہ من لا خلاق لہ، اور آج آپ نے مجھے بھیجا۔ حضور نے فرمایا کہ عمر انما بعثت الیک لتصیب بها مالا، یہ تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس سے تم مال حاصل کرو، اس کو بیچ دو اور اس کی قیمت حاصل کر لو، اور پھر اس کو دوسرے کپڑے وغیرہ جو جائز کپڑے ہیں ان میں استعمال کرو۔ وکان ابن عمر یکرہ العالم فی الثوب لہذا الحدیث، حضور نے چونکہ ریشم والے کپڑوں سے منع فرمایا، عبداللہ ابن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے اور تقوی اور پرہیزگاری والے تھے، تو
حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کرتے تھے کہ کپڑوں میں ایسی دھاریاں جو ہوتی تھی ریشم کی، اس کپڑے کو بھی آپ استعمال نہیں کرتے تھے، حالانکہ آپ روایت سن چکے ہیں الا علمن فی ثوب، کپڑے کے کنارے پر اتنا تھوڑا سا ہو اس کی گنجائش ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر تقوی اور پرہیزگاری پر عمل کرتے تھے۔ باب الاخاء والحلف، بھائی چارگی اور ایک دوسرے کے ساتھ حلف لے کر، قسم کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ اخا تو بھائی چارگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمائی۔ حلف چھوٹا قبیلہ بڑے قبیلے والے سے، یا آپس میں دو قبیلے کے آدمی یا ایک آدمی کسی قبیلے والوں کے ساتھ حلف لیتا تھا، قسم کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے تھے، پھر اس کے اندر ان کی حمایت کرنی ہوتی تھی، قبیلے کی جنہوں نے آپس میں حلف کیا، یا افراد کی مدد کرنی ہوتی تھی، افراد کو افراد کی مدد کرنی ہوتی تھی۔ اس کے اندر حق اور باطل کو نہیں دیکھا جاتا تھا۔ جاہلیت میں بس حلف ہے، کسی سے آپ نے حلف لے لیا، قسم کھا لی، تو آپ کا اس قبیلے سے ربط ہو گیا۔ اب اس قبیلے کا کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا، کون حق پر ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے، محض اس لیے کہ آپ نے اس قبیلے سے حلف لیا تھا تو آپ بھی مقابلے کے لیے ان کی طرف سے نکلتے تھے۔ حدیث شریف میں لا حلف فی الاسلام جو فرمایا کہ اس قسم کے حلف لینا جائز نہیں ہے، یہ وہ ہے جو باطل طریقے کے ہوں، اور جو صحیح طریقے کے ہوں، جیسے خود آپ نے مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ روایت میں آ رہا ہے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدینہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بین سعد بن ربیع۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ربیع کے ساتھ مواخات فرمائی، اور پھر آپ جانتے ہیں حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری دو بیویاں ہیں، آپ چاہے اس کو میں طلاق دے دوں اور پھر آپ ان سے نکاح کرو۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ نہیں، بازار کا راستہ بتلا دیجئے، تجارت کرنے والے ہم لوگ ہیں مکہ کے۔ تو پھر عبد الرحمن ابن عوف نے تجارت کی، تجارت کرنے کے بعد کچھ ہاتھ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کا دیکھا پیلا پن، تو آپ نے فرمایا اولی ملو بشاطر، عبد الرحمن شادی تم نے کی ہے تو ولیمہ کر لیجئے، بکری سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد والی روایت قلت لانس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے میں نے پوچھا کیا یہ روایت آپ کو حضور کی پہنچی ہے کہ لا حلف فی الاسلام؟ اس کے جواب میں حضرت انس نے خود جواب دے دیا کہ یہ روایت بھی پہنچی ہے، لیکن اس کا تعلق ابھی جیسے میں نے کہا اس کے ساتھ ہے۔ اور قد حالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین قریش والانصار فی داری، حضور نے میرے ہی گھر میں بیٹھ کر قریش اور انصار کے درمیان، الگ الگ صحابہ کے درمیان مواخات فرمائی تو وہ دینی نسبت تھی تو جائز تھی، اور حلف والی ناجائز طریقے کی ہو تو منع فرمایا گیا، دونوں میں اس طرح تطبیق ہو جائے گی۔ التبسم والضحک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قہقہا کبھی نہیں لگایا، یا تو عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور تھوڑا کچھ کبھی کبھار ضحک کبھی ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر ضحک ہی سے، تبسم سے ہی کام لیتے تھے۔ کبھی کبھار ضحک کا عمل پیش آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسنے کی کیفیت میں کبھی کبھار ہی ضحک کا ذکر ہے۔ علماء کرام نے تبسم کی تعریف کی کہ جس میں آواز نہ ہو، مسکراہٹ اردو میں بولتے ہیں۔ ضحک وہ ہے کہ آدمی خود آواز سے سنے، اور قہقہا یہ ہے کہ اطراف والے دوسرے لوگ بھی سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قہقہا کا وجود نہیں ہوا، عمومی طور پر تبسم ہی فرمایا، اور کبھی کبھار ضحک کی کیفیت ہوئی۔ کچھ لوگوں نے قہقہا بھی کہا، خاص کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اس طرح کی روایتیں آئی۔ اس کے مقابلے کے اندر جب یہ روایت آئی بدت نواززو، کہ آپ کے نوازش کھل گئے، تو کچھ لوگوں نے اس کو قہقہا میں شامل کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عموماً اس طریقے کی چیز نہیں ہوئی ہے۔ جمہور قہقہا کی یہ تعریف نہیں کرتے ہیں، اس اعتبار سے وہ حضرات کہتے ہیں کہ ضحک اور تبسم ہی ہوا ہے۔ خیر، قہقہا ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے، نماز میں لگایا تو نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ کوئی تو ایسی چیز ہے، زیادہ ہنسنے سے آپ نے منع فرمایا۔ قالت فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اصل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضحکت وقال ابن عباس ان اللہ هو اضحک و ابکا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ بات چیت کی تو پہلے تو رونے لگی، پھر کچھ بات کی تو ہنسنے لگی، ضحک فرمایا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تو کہا کہ اللہ کے رسول کا راز ہے، ابھی نہیں بتلاؤں گی۔ حضور کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ نے پھر پوچھا تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اپنے انتقال کے سلسلے کی بات کی تو اس پر میں روئی، اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اول من یتبعنی من اہلی انکی، تم سب سے پہلی وہ ہو جو میرے پیچھے آؤ گی میرے گھر والوں میں، یعنی میرے بعد تم میرے پاس قریب میں ہی آ جاؤ گی۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد انتقال ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان اللہ ہوا اضحک وابکا، آیت کے اندر وہ اس طریقے سے پڑھتے تھے، اضحک وابکا قرآن میں ہے۔ ابن عباس ان اللہ ہوا اضحک وابکا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہی کی ذات ہے، حقیقی طور پر تو اللہ ہی کی طرف سے ضحک بھی اور اللہ پاک ہی کی طرف سے بکا کی کیفیتیں بھی ہمارے لیے ہوتی ہے۔ آگے روایت رفاع قرظی کی بیوی والی پہلے سن چکے ہیں آپ۔ یہاں اتنا ہے کہ اس عورت نے کپڑا اٹھایا اور یہ کہا اپنے شوہر کے آلے تناسل کے متعلق کہ وہ اس طریقے سے ہے، ہدبۃ الصوف کی طرح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس کے اس جملے کے اوپر، اسی کی بنیاد کے اوپر یہاں روایت لائی گئی۔ آگے روایت میں ہے حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے پاس اور ابن سعد ابن عاص بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خالد ابن سعد ابن عاص، اور وہ لیؤذن لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیؤذن لہ، ان کو اجازت ملے اس کے لیے باہر کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی کھڑے تھے تو حضرت خالد نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اس عورت کو تو دیکھو آپ، الا تزجروا هذه اما تهجر به عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت شرم محسوس نہیں کرتی ہے، آپ اس کو روکتے نہیں ہیں؟ حضور کے سامنے کھلے طور پر وہ کپڑا اٹھا کر اپنے شوہر کے علیہ تناسل کو اس سے تشبیہ دے رہی ہے۔ وما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التبسم، حضور تبسم کرتے رہے، اس عورت نے جو بات کہی اس پر آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ البتہ مسئلہ پھر اس کو بتلا دیا کہ رفاع کے پاس واپس جانا چاہتی ہو تو عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ تمہارا صحبت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد والی روایت حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی، وَعِندَهُ نِسْوَةٌ، حضور کی ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، يَسْأَلْنَهُ، حضور سے کچھ مطالبہ کر رہی تھی یا کچھ سوال کر رہی تھی، وَيَسْتَفْتِرْنَهُ، اور تھوڑا اس کے اندر نفقے کی زیادتی ہی کے سلسلے میں کثرت سے چاہ رہی تھی، مراد یہ ہے کہ حضور سے مانگ رہی تھی اور تھوڑا اصرار تھا۔ عالیۃ اصواتہن، ان کی آوازیں بھی تھوڑی بلند ہو چکی تھی حضور کی آواز پر۔ اتفاق سے حضرت عمر نے اجازت مانگی تو تبادلنا الحجاب، سب کی سب اندر کمرے میں چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت دی، حضرت عمر تشریف لائے، حضور مسکرا رہے تھے، ضحک فرما رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا اضحک اللہ سنک، اللہ کے رسول اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا بات ہے کہ آپ ضحک فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اجبت من ہؤلاء اللاتی کن عندی، یہ ازواج مطہرات جو میرے پاس تھی، جب انہوں نے لما سمینا صوتک، عمر بھائی جب تمہاری آواز سنی تو تبادلنا الحجاب، یہ حجاب میں چلی گئی۔ فقال انت احق ان یہبن یا رسول اللہ، ان یہبن، حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ڈرنے کا کیا سوال، ان کو تو آپ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر ازواج مطہرات کی طرف متوجہ ہوئے حضرت عمر، فقال یا عدوات انفسہن، یہ اپنی جانوں کی دشمن، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف محسوس نہیں کرتی ہو؟ فقلنا، تو انہوں نے بھی جواب میں کہا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی رشتہ دار بھی تھی، انہوں نے یہ جملہ فرمایا انت افض و اغلظ من رسول اللہ، اللہ کے رسول جو ہمارے شوہر ہے، چونکہ اللہ کے رسول تو ہماری ہر بات کو سنتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آپ ایسے نہیں ہو، آپ تو افض و اغلظ ہو، فوراً جواب دے دیتے ہو کسی کا۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب یہ حضرت عمر کو برا لگے گا، تو آپ نے فرمایا ہی ابن الخطاب، ابن الخطاب ان چیزوں کو چھوڑ دو، یعنی ان کے پیچھے مت پڑو، بات آگے سنو۔ یہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی آدمی ہوتا ہے، وہ سامنے والے کی رعایت نہ کر کے کوئی ایسا جملہ بول دے کہ اس کو برا لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افض و اغلظ کا لفظ حضرت عمر کے متعلق سنا تو حضرت عمر کے متعلق آپ کو بھی معلوم تھا، لیکن بولا نہیں جاتا ہے۔ خیر،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر اس کے بعد ایک ایسی بات فرمائی کہ جو پہلی بات کی تلافی ہو گئی، والذی نفسی بیدی، جس ذات میں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک غیر فجک، حضور فرماتے ہیں کہ شیطان کی بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ جس محلے اور جس گلی میں سے گزرتے ہو شیطان اس گلی میں داخل ہو، اور اگر داخل ہو بھی گیا تو فوراً بھاگ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت رکھی۔ جیسے شیاطین اذان سے بھاگتے ہیں، اس طریقے سے حضرت عمر، یعنی کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر سے تو بھاگتے ہیں، حضور سے نہیں بھاگتے، تو ہمارے محشی نے بہت شاندار اس کا جواب دیا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ اشکال کیا تو اس کا جواب بہت اچھا دیا، یہ فرمایا کہ اذان سے تو بھاگتا ہے شیطان اور نماز سے نہیں بھاگتا ہے۔ تو عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کر رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا مت کرو، تو ہر ایک کا الگ الگ مقام ہوتا ہے، اس لیے حضور کے ساتھ ازواج مطہرات اس طرح رہتی تھی۔ یہ ہمیں بھی بتلا دیا کہ عورتیں کبھی اپنی آواز بلند کر بھی دے کسی بات میں تو شوہر کو ایک ایک چیز سے اس کو تولنا نہیں ہے، ورنہ جھگڑے رات دن ہوتے ہی رہیں گے۔ لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حضرت کی آواز ہی دبا دے وہ، اور جب چاہے تب زور سے بم برارے کرے، یہ اس طرح کی چیز بھی مناسب نہیں ہے۔ یہاں تو ازواج مطہرات کی آواز عام جو ان کی آواز ہوتی تھی اس سے تھوڑی بڑھ گئی تھی، اور چونکہ ایک نہیں تھی کئی ازواج تھی، اس لیے ان سب کی آواز جمع ہو گئی تو انفرادی طور پر ہر ایک کی آواز پست ہی تھی، لیکن اجتماعی طور پر جب یہ آواز ہو جاتی ہے تو تھوڑی بڑھ جاتی ہے۔ حضور کی ایک آواز اور وہ کئی ازواج مطہرات، اس لیے ان کی آواز کا یہ جو اونچا پن ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ مجموعی طور پر ان کی آواز اس طرح ہو گئی، ورنہ وہ بھی جانتی تھی قل للمؤمنین یغضوا من اصواتہم وغیرہ جو قرآن نے ذکر فرمایا۔ طائف کا محاصرہ ہوا تھا، آپ یہ روایت بھی سن چکے ہیں، حضور نے فرمایا کہ محاصرے میں ہمارے آدمی مر رہے ہیں، اوپر سے یہ لوگ اس طریقے سے تھے کہ کوئی بھی صحابی دیوار کودنے کے لیے جائے، دیوار پھاڑنے کے لیے جائیں، دروازوں پر جائے تو یہ لوگ اوپر سے گرم گرم تیل ڈالتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قافلون غدا انشاءاللہ، طائف کا محاصرہ موقوف رکھا جائے گا۔ روایت سن چکے ہیں، غزوات میں آ چکی ہے، مغازی میں۔ اور ایک صحابی نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو فتح نہ کرو تب بھی آپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، انا قافلون غدا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آئندہ کل ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ پاک نے مکہ فتح کروایا، حنین فتح کروایا، قبیلے ثقیف وغیرہ یہ سب، تو اب طائف بھی فتح ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا لا نبرہ او نفتحها، ہم نہیں ہٹیں گے جب تک اس کو فتح نہ کر لیں۔ خیر حضور نے کچھ نہیں فرمایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغدوا علی القتال، تو پھر چلو قتال کے لیے۔ قال فغدوا، چنانچہ دوسرے دن صبح میں بھی پھر جہاد ہوا، اور فقاتلوہم قتالا شدیدا، بہت سخت ہوا۔ وقصور فیہم الجراح، صحابہ کرام میں پھر آج بھی کچھ زخمی زیادہ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ کل ہم روانہ ہوں گے۔ اب صحابہ کچھ نہیں بولے، اس لیے کہ نقصان ہو چکا تھا، تو ان کو بھی سمجھ میں آ گیا۔ فسقطوا فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشورے ہوتے تھے، اس لیے صحابہ کرام نے یہ جملہ فرمایا۔ لیکن اگر آپ حکم دے دیں تو پھر صحابہ آپ کے حکم کی عدولی نہیں فرماتے تھے، اس لیے یہاں یہ نہ سمجھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرات نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس کو فتح کر لیں، لیکن جب نقصان زیادہ ہوا دوسرے دن حضور نے کہا چلو، تو اب کوئی یہ نہیں بولا کہ نہیں چلنا ہے، سب سمجھ گئے اب کہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد والی روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔ خیر، تو فضحک، جب صحابہ نے کہا کہ نہیں، یعنی کوئی کچھ نہیں بولا، تو حضور ہنسنے لگے کہ کل تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں صبح کرنا ہے جہاد، اور اب آج کوئی نہیں بول رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی، ضحک آیا۔ اب ہریرہ فرماتے ہیں اتا رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ہلکت، یہ روایت بھی آ چکی ہے۔ ایک صحابی آئے اور حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں نے رمضان میں دن میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی روزے کی حالت میں، تو آپ نے فرمایا کہ عاتق رقبۃ، ایک غلام کو آزاد کرو۔ فرمایا لیس لی، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ کا 1 مہینہ برداشت نہیں ہوا، لا استطیع، 2 مہینے کیسے رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فاطم 60 مسکینا، 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا لا اجد، نہیں پا رہا ہوں، وہ بھی نہیں ہے۔ اتفاق سے فاوتی بعرق فیہ تمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک زنبیل آیا جس کے اندر چھہارے تھے، عرق کا معنی مکتل، مکتل کا معنی زنبیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل، سائل کہاں ہے؟ تصدق بہا، یہ
کفارے میں صدقہ کر دو. تو پھر یہ صحابی کہنے الا افقر منی، مدینہ منورہ میں ما بین لابتیہا، مدینہ کے اس محلے سے اس محلے تک، پہلے محلے سے لے کر چھلے محلے تک مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے. تو الا افقر منی، مجھ سے زیادہ کوئی مدینہ میں ہے فقیر کہ ان کو دوں. اہل بیت افقر منی، افقر منی، مجھ سے زیادہ فقیر کوئی ہے گھر والے. فضحک، تو یہ آیا ضاحک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. حتی بدت نواجذہ، کہ گناہ بھی کیا اور کفارے بھی لے گئے، ان کی جیب سے کچھ نہیں گیا اور سب کچھ ان کو فائدہ ہو گیا، بالائے کفارہ ان کا ادا ہو گیا. قال فانتم اذن، یہ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لم یکن افقر منکم، اگر تم سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے تو فانتم اذن، تب تو تم ہی مستحق ہو. چونکہ صحابی نے اپنی طرف سے کہا تھا کہ مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں مولانا مجھ سے زیادہ کوئی پریشان نہیں ہوگا. میں نے کہا یار آپ تو اپنی مصیبت دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ مجھ سے زیادہ پریشان کوئی نہیں ہے، آپ نے دوسرے کی مصیبت کہاں دیکھی ہے؟ تو اس لیے حضور نے بھی یہاں اشارہ فرما دیا کہ میں تو یہ نہیں جانتا کہ افقر تم ہی مدینہ میں سب سے زیادہ ہو، لیکن اگر ایسا حال ہے تو پھر اس کے تم ہی مستحق ہو، لے جاؤ. چنانچہ لے گئے ہو. کفارہ تو بعد میں، اس روایت میں احناف اور شوافی کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ یہ جتنا دیا تھا وہ کتنا تھا، نکل میں آیا تھا وہ، اور ان کی عورت نے بھی کچھ تھوڑا جمع کیا تھا، کچھ روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیز ہے. خیر یہاں تو گفتگو اتنی ہے کہ فضحک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدت نوازی ہوں. چونکہ یہاں یہ واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ جس میں ساری چیزیں وہ لے گئے. اس کے بعد والی روایت حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، علیہ برد النجرانی، نجران کی بنی ہوئی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی، غلیظ الحاشیہ، جس کے کونے اور جس کی پتی تھوڑی موٹی تھی. غلیظ کا معنی کھردری. فادرکہ اعرابی، حضور کو ایک دیہاتی ملا. فجبذ بردائہ جبذۃ شدیدۃ، اس نے حضور کی چادر کھینچی اور کھینچ کر آپ کو تکلیف دی. اور پھر سامنے کیا کہا؟ اچھا اس وقت حضرت انس فرماتے ہیں فنظرت الی صفحۃ عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ایک تو حسین و جمیل تھے اور دوسری بات یہ کہ کھینچنے والے دیہاتی تھے، اس لیے آپ کی، اور پھر وہ دھاڑی دار چادر تھی، تو چادر کی دھاڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے تو بہت خطرناک ہوتی ہے. رات دن آپ دیکھ رہے ہیں اگر وہ اس طرح کی ہے کھردری تو قد اثرت بها حاشیۃ الرداء من شدت جبذتہ، اس دیہاتی نے جو شدت سے کھینچا تھا اس کی وجہ سے چادر کا جو کونا تھا، اس کے جو حاشیے تھے، اس کی جو پتی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اثر کر دیا تھا. وہاں نشانات معلوم ہو رہے تھے. ایک تو یہ کیا اس نے، چادر کھینچی آپ کی، اور پھر اس کے بعد کہہ رہا یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ کا وہ مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے لیے بھی حکم دیجیے. فالتفت الیہ، دیہاتی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، ہنسے، اور ثم امر له بعطاء، اور پھر اس کے لیے بخشش بھی کر دی کہ بھئی اس کو دے دو. یہ حسن اخلاق، سب سے اعلیٰ اخلاق. ہم تو اگر اس طرح چادر کھینچنا تو بہت دور رہا، چادر پکڑے اگر ہاتھ میں تو بھی ہم غصے ہو جائے گے، تجھے کس نے چادر پکڑنے کی اجازت دی ہے؟ اس نے یہ سب کچھ کیا اور پھر الفاظ بھی کیا بولا، مر لی من مال اللہ، ہے تو اللہ ہی کا مال، لیکن اس نے اس طرح کے جملے بول کر حضور کو یہ بتلا دیا کہ گویا میں بھی جانتا ہوں کہ یہ مال اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کے لیے نہیں ہے، ہم کو دینے کے لیے. اب وہ مستحق تھا یا نہیں تھا واللہ عالم، لیکن یہ جملہ اس طرح کا بولنا یہ اور ناراض کرنے والا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ پیے ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فامر علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہی رہے. آگے غصے کا بھی آ رہا ہے، کسی موقع پر غصے بھی ہوئے ہیں. ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا، ما حجبنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا نہیں. مراد یہی تھا خاص مردوں کی مجلس کی بات ہو رہی ہے، یا کبھی بلایا ہو یا میں گیا ہوں اور کوئی چیز آپ نے مجھے روکی نہیں، یعنی میں نے جو چیز مانگی وہ حضور نے دے دی. ورنہ تو آپ جانتے ہیں حضرت انس خود کھڑے ہیں، پردے کی آیت نازل ہو رہی ہے اور حضرت انس دروازے سے باہر رکھے گئے اور حضور اندر داخل ہو گئے. تو پردے کی آیت تو حضرت انس کو خوب معلوم ہے، آپ روایت سن چکے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے خوب معلوم ہے. حضرت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوا تھا اور 2-4 آدمی بیٹھے ہی رہے حضرت زینب بنت جحش کے موقع پر، اور پھر اس کے بعد جا رہے ہیں آ رہے ہیں لیکن وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ گئے، پھر حضرت انس حضور کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کے دروازے پر اور آیت نازل ہوئی. خیر تو ولا رآنی الا تبسم فی وجہی. حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی مجھے کسی چیز سے روکا نہیں، دروازے میں آنے سے نہیں روکا مردوں کی مجلس والے میں، یا میں نے کوئی چیز مانگی اور حضور نے، ایسا نہیں ہوا. ولا رآنی الا تبسم فی، اور جب بھی مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف مسکراتے تھے. یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، مسکرانا بھی ثواب کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزیں برداشت کر کے اس طریقے کی تبسم ہی فرماتے تھے. دائم الحزن بھی ہوتے تھے، لیکن اس کے ساتھ جب کوئی ملاقات کے لیے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تبسم والا ہوتا. اور حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے شکایت کی، تکلیف کی، انی لا اثبت علی الخیل، کے گھوڑے پر میں اچھی طرح نہیں بیٹھ سکتا ہوں، گر جاتا ہوں. تو حضور نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم ثبتہ وجعلہ ہادیا مہدیا، کہ اللہ پاک ان کو مضبوط رکھیے اور ان کو ہادی اور مہدی بنائیے. چنانچہ اس کے بعد ان کا گھوڑے کے اوپر سوار ہونا اچھی طریقے سے ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کاموں کے لیے بھی بھیجا اور وہ کام بھی انہوں نے کیا، اچھی طریقے سے کروایا اپنے ساتھیوں کے پاس. ہشام اخبرنی ابی عن زینب بنت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت زینب ام المؤمنین کی صاحبزادی حضرت ام سلمہ سے روایت نقل کرتی ہے کہ ام سلیم نے، حضرت انس کی والدہ نے، حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ پاک حق بات سے شرم محسوس نہیں کرتے ہیں؟ فہل علی المرأة غسل اذا احتلمت، کیا عورت پر غسل ہے جبکہ اس کو احتلام ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، جب وہ پانی دیکھے. وہ فضحکت ام سلمہ، سوال کرنے والی تو حضرت انس کی والدہ ام سلیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ ہے. یہ مسکرانے لگی، اصل تو اسی لیے روایت لائے ضحیکت سے، اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا کہ تبھی تو فیما تشبہ الولد، پھر بچہ کس لیے مشابہ ہوتا ہے، کبھی ماں کے مشابہ کبھی باپ کے مشابہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر اس طریقے سے ان کو بھی ہوتا ہے، پانی نکل جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کا اشارہ فرما کر بتلا دیا کہ اگر عورتوں کو بھی نہ آتا ہو، یعنی یہ دونوں پانی ملتے ہیں تبھی تو بچہ کبھی ماں کی شکل میں، کبھی باپ کی، کبھی دونوں کی شکل میں نہیں، خاندان میں کسی اور کی ارقن رگ پکڑا جاتی ہے کہیں تو دوسرے کسی کی مشابہت ہوتی ہے. سلیمان ابن یسار حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا حتی ارى منه لهواته، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستجمعا مکمل طور پر ہنسنے والا نہیں دیکھا، کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر کا قوا نظر آئے، وہ جو لٹکا ہوا اندر ہوتا ہے وہ نظر آئے، اتنا ہنستا ہوا نہیں دیکھا. انما کان یتبسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس مسکراتے تھے. اس کے بعد والی روایت حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان رجلا جاء الى النبی، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمعہ کے دن آئے. حضور مدینہ میں خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، وہ آئے اور انہوں نے کہا قحط المطر، اللہ کے رسول بارش کی کمی ہو گئی ہے، فاستسقی ربک، اپنے رب سے دعا مانگیے بارش کی. فنظر الى السماء، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، وما نرى من سحاب، کوئی بادل ہم نظر نہیں آ رہا تھا، وما نرى یا نرى دونوں. فاستسقى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. فنشأ السحاب بعضه الى بعض، تو بادل ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے، چھتے ہوئے تھے، اب وہ بادل بدلیاں آنے لگی پانی والی اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگی. ثم مطیروا، پھر بارش بھی خوب ہوئی. حتی سالت مصاعب المدینہ، مدینہ منورہ کی جو پانی کے بہنے کی نالیاں تھی، جہاں سے گھروں سے پانی جاتا ہے، ہمارے محلوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، گاؤں میں بھی دیکھتے ہیں، جہاں سے پانی راستہ کرتا ہے نالیوں میں، یہ ساری بھر گئی. فلما زالت الى الجمعۃ المقبلۃ ما تقلع فما زالت، برابر اس جمعہ سے اس جمعہ تک ماشاءاللہ بارش ہو ہی رہی ہے. ما تقلع، اور بارش بند ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. ثم قام ذلك الرجل، پھر یہی صاحب تشریف لائے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبہ دے رہے تھے، پھر یہ تشریف لائے اور حضرت نے پھر ملفوظات سے نوازا. غرقنا، بارش گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک ہو رہی، ہم لوگ تو غرق ہو گئے، ہمارے گھروں میں پانی آ گیا. فادعوا ربک یحبس حانا، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم سے روک دے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی کہ انسان ہے، ایک چیز کے لیے بہت زیادہ
مانگنے کا بھی جذبہ ہوتا ہے، اور جب وہ مل جاتی ہے اس کے بعد جلدی سے وہ چلی جائے، ٹھنڈی آئے اور چلی جائے، گرمی آئے اور چلی جائے۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، یہ اللہ پاک ہمارے ارد گرد کی طرف دے دیجئے، ہم سے دور کر دیجئے، ہمارے اوپر نہ کیجیے۔ چنانچہ مرتين او ثلاثا، یہ دعا آپ نے 2-3 مرتبہ فرمائی۔ فجعل الصحاب يتصدوا عن المدینة یمینا وشمالا۔ حضرت راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پہلے بادل نہیں تھا پہلی جمعہ کو، تو ادھر ادھر سے جمع ہو گیا اور بارش شروع ہوئی، اور اب یہاں چھتنا شروع ہوا ہے۔ يتصدوا عن المدینة، مدینہ منورہ سے وہ چھت رہا ہے، متفرق ہو رہا ہے، دائیں اور بائیں جانب بادل، اور مدینہ کا ماحول کھل جاتا ہے، مدینہ کی فضا بالکل کھل جاتی ہے۔ یمطر ما حوالینا ولا یمطر منها شیء، ہمارے اطراف کے اندر پہاڑوں پر اور سنگریزوں کے اوپر تو بارش ہو رہی ہے، اور مدینہ منورہ خالی ہے اس سے۔ یریہم اللہ کرامت نبیہ و اجابت دعوتہ، اللہ پاک نے اپنے صحابہ کو آنکھوں کے سامنے بتلا دیا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کا ظہور ہوا، اور اجابت دعوتہ، حضور کی دعا کیسے قبولیت پر پہنچی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔